صاحب ایک طرف تو ٹرمپ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی، دوسری طرف اسرائیل کا جس طرح کا پوسچر ہے وہ غزہ میں بمباری بھی کر رہا ہے، پھر حماس کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کے لیے آمادہ نہیں ہے، ایون حماس کے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اتنا پریشرائز کر پائے گا اسرائیل کو کہ جنگ بندی ہو جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ آپٹمزم جو ہے، جو اتنا کانفیڈنس ہے ان کو کہ اگلے ہفتے وہاں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اس کا پس منظر ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ ہاؤ کم ہی کین سڈنلی بی سو کانفیڈنٹ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے ڈیڈ لائن دے رہے ہیں وہ کہ آئندہ ہفتے میں وہ ہونی ہے. انہوں نے اپنے جو سوشل میڈیا کا ان کا اکاؤنٹ ہے ٹروتھ سوشل، اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہے کہ جناب غزہ میں معاہدہ کرو یا رمالیوں کو واپس لگاؤ اینڈ دیٹس اٹ. سو یہ جو ایک ایزمپشن کہہ لیجیے آپ یا ان کی اینٹیسپیشن کہہ لیجیے، جو بھی نام دے لیں اس کو آپ، لیکن اس کا پس منظر ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ریکال کرنے کی. دیکھیے ایک طرف تو ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور حماس میں بات چیت ابھی ہوگی، یعنی اگین دیر از این ایلیمنٹ آف کانفیڈنس کہ یہ گفتگو دونوں کے بیچ ابھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ آئندہ کے غزہ سے حماس کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور 4 جو علاقے کی خطے کی قوتیں ہیں وہ وہاں انتظام سنبھال لیں گی، جن میں سعودی عرب ہے، جن میں مصر ہے، جن میں اردن ہے اور جس میں قطر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ تھنکس دیٹ حماس از اے پارٹی. جی تبھی تو بات چیت کا کہہ رہے ہیں نا. بالکل. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرگرمیاں جو ہیں اس حوالے سے بہت تیز ہیں. قاہرہ کے اندر بھی جو ایجپٹ کا کیپٹل ہے اور دوحہ کے اندر بھی جو قطر کا کیپٹل ہے، ہیکٹک ایکٹیویٹیز آر گوئنگ آن. اس میں سفارتی کوششیں بھی ہیں، اس میں حماس کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے یا جو وائبز جا رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس نے ان کو وہ آپٹمزم دیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے بند ہونے جا رہی ہے. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو اب اگلے ہفتہ زیادہ دور نہیں ہے، پتہ لگ جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اسرائیل اپنی ڈٹائی پر اسی طرح قائم ہے. اس نے حماس کو کی مذاکرات اور معاہدے کے لیے پیش کردہ تمام شرائط یکسر مسترد کر دی ہیں. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ حماس از اے پارٹی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے ساتھ بیٹھ کے نیتن یاہو کو بات چیت کرنی ہوگی، دوسری طرف اب اس کی شرائط یکسر مسترد کر رہے ہیں. تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ پھر جو بھی اسرائیل کہے گا وہ مان جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دونوں کے بیچ فاصلے ہیں، اس کو قریب تر لانے کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے. اور اپنے جو دھمکی دے رہا ہے نیتن یاہو کہ ہم کسی صورت حماس کو برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت اس کی باتیں نہیں مانیں گے، دھمکیوں سے یہ صورتحال سنبھلنے والی نہیں ہے. دھمکیاں اور طاقت کا استعمال کر کے تو دیکھ لیا گیا نا کہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم آئیں گے غزہ کی صورتحال کے اوپر بعد میں. اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ جی جنگ بندی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک غزہ کی پٹی پر حماس کا کنٹرول باقی رہے گا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ وہ ڈینائلز ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے حماس کا تو کمر توڑ دی ہم نے، تباہ کر دیا، فارغ ہو گیا، حماس نہیں ہے وہاں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک حماس کا کنٹرول رہے گا وہاں. تو یہ جو تضاد کی گفتگو ہے یہ عجیب و غریب ہے. حماس کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک طریقے سے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹرمپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسرائیل ان کوششوں کو سبوٹیج کر رہا ہے. کبھی اس صورت میں کہ انہوں نے ہماری تمام جتنی بھی ہم نے شرائط پیش کی ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، دوسری طرف یہ کہ وہ دھمکیوں پہ اترا ہوا ہے کہ وہ دھمکیاں دے رہا ہے. یہ بھی ہو گیا جی. حماس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے معاہدے کا خیر مقدم ضرور کرے گی جس میں غزہ سے اسرائیلی فوجوں کا انخلاء یقینی ہو اور جنگ بندی کے مستقل ہونے کی ضمانت دی گئی ہو. میرے خیال سے اٹ از سین. جتنی بربادی دیکھ لی ہے حماس نے وہاں، 60,000 کے قریب لوگ ان کے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 1.5-2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ زخمی ہو کے اپاہج ہوئے بیٹھے ہیں. ہسپتال وہاں نہیں ہے، خوراک وہاں نہیں ہے، میڈیکل ایڈ وہاں نہیں ہے، ذرائع کمیونیکیشن وہاں نہیں ہے. ایک ایسی زندگی گزارنے کے بعد آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ قبول کر لیں گے جس میں حماس کا وجود اور وہاں پر 2 ریاستی حل کی طرف پیش رفت نہ ہو؟ ٹھیک ہے جی.
دوسری طرف مصری وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ غزہ سے متعلق کسی بھی معاہدے میں جو بھی ہو اس میں مستقل جنگ بندی کی ضمانت ہو. اب یہ دس از اے پازیٹیو تھنگ. دیٹ مینز امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ مزید بلڈ شیڈ یہاں نہیں ہونی چاہیے. انف از انف. اور اسرائیل کافی دفعہ اس کو وائلیٹ بھی کر چکا ہے. وہ اس کی وائلیشن تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جی. لیکن میرے خیال سے جو ٹرمپ کے رویے میں یہ مثبت تبدیلی میں کہوں گا جسے وہ آئی ہے, اس کی وجہ یہ کہ اس نے دیکھ لیا کہ دنیا بھر میں خود اس کے اپنے ملک میں, ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حق میں نہ صرف آوازیں بلند ہو رہی ہیں بلکہ ایک طرح کی ریزسٹنس موومنٹس جو ہے وہ بن رہی ہے. یہی حال پورے یورپ کے شہروں کا ہے. پھر مجھے شرم آتی ہے بہت ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی, مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی, کہ سب سے زیادہ آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں وہ ان ممالک سے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. یعنی یورپ پورا جو ہے آلموسٹ ابل پڑا ہے. اگر آپ دیکھیں امریکہ کے شہروں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ پریشر بھی بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. یاد رکھیں انٹرنیشنل اوپینین جو ہے اٹ از اے ویری بگ فیکٹر اینڈ اے ویری بگ پریشر. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ہر جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے. 19 جنوری کو جو معاہدہ ہوا تھا اسے بغیر کسی جواز کے اس نے یعنی وائلیٹ کیا اور غزہ کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ جہریت کو مسلط کیا ہے انہوں نے. اب اگر وہ آئندہ بھی جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, فرض کیجئے ٹرمپ کے پریشر میں ایک اور معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کی دھجیاں بھی اسرائیل نے اسی طرح بگاڑنی ہے, یعنی اسی طریقے سے اس کو وائلیٹ کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ جنم لے گا. اس وقت بھی اسرائیل غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر جس طریقے سے بمباری کر رہا ہے, جس طریقے سے گولیاں چلا رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عالمی ضمیر کہاں ہے, مسلمان قیادت کہاں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو ہیومن رائٹس کے مامے اور ٹھیکیدار ہیں وہ کہاں سوئے پڑے ہیں. یعنی یہ ظلم آج سے نہیں ہے, ایک ہفتے سے نہیں ہے, ایک مہینے سے نہیں ہے, ایک سال سے نہیں ہے, دوسرا سال مکمل ہونے کو ہے. پوری کی پوری دنیا بے عملی کی, منافقت کی, پتہ نہیں کس میرے منہ سے کچھ اور بھی شدید لفظ نکلیں گے, اس میں گم ہے. اور کہیں کوئی آواز اس لحاظ سے بلند نہیں ہو رہی کہ لوگ اسرائیل کو کہیں کہ اسرائیل جارح ہے, اسرائیل نے یہ کیا ہے, اسرائیل نے وہ کیا ہے. جس کو دیکھیں وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تو تیار ہے. میرا حوالہ خاص طور سے یورپی ممالک اور مسلم جو اس علاقے کی قیادتیں ہیں ان سے ہے. تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. جیسا آپ نے بھی کہا کہ اب عالمی رائے عامہ بھی تبدیل ہو رہی ہے, ٹرمپ بھی, ان کی بھی پولیٹیکل ول بھی لگ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں. اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تو کس نوعیت کا ہوگا, کیا دو ریاستی حل ہوگا, حماس کی پٹی کو کون کنٹرول کرے گا, یہ بہت سارے سوال جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. تو کائنڈلی ان کو ذرا دیکھیے, میں نے پارشلی تو کوشش کی تھی ان سارے سوالوں کا جواب دینے کی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بات کی گئی کہ جی حماس کو ملک بدل کر دیں. پھر یہ بات کی گئی کہ 4 علاقائی قوتیں جو ہیں وہ وہاں پر غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں. اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کیا وارے کھاتا ہے, جب تک وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا اور ریلیجیسلی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا, کوئی معاہدہ کام کرنے نہیں جا رہا ہے. وہ چاہے ٹرمپ صاحب صبح سے شام تک خواب دیکھتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, سارے کا دار و مدار جو ہے وہ نیتن یاہو کے رویے پر ہے. نیتن یاہو کا رویہ نہ سین ہے, نہ ڈپلومیٹک ہے, نہ اسٹیٹسمین لائک ہے. وہ صہیونی مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے. اس نے قتل و غارت جاری رکھنی ہے. وہ اکھنڈ بھارت کی طرح سے جو مودی کا خواب ہے اسی طریقے سے ایک گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے. اس کو غزہ کی صرف پرواہ نہیں ہے, اس کو تو جارڈن بھی ملانا ہے اپنے ساتھ, اس کو تو ایجپٹ بھی ملانا ہے اپنے ساتھ. وہ تو پاگل ایک دیوانے کا خواب ہے نا. لیکن اب تک تو شاید ٹرمپ کی مدد تھی سارے معاملے پر, اب لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اسرائیل کی طرف سے. دیکھیے, ٹرمپ نے 2 کام کیے ہیں. جی, ایک تو اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی اس کا احسان نہیں چکا سکتی. اسرائیل واز ایٹ دا ورج آف کمپلیٹ ڈسٹرکشن. اگر یہ جنگ 1 ہفتہ اور جاری رہتی تو اسرائیل صاحب تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتے. وہی حال ہوتا جو غزہ کا ہے. ابھی بھی جو فوٹیج آپ کے پاس آ رہی ہیں, جو امیجز آ رہے ہیں, وہ آپ کو غزہ 2 کا منظر تو پیش کر رہے ہیں نا. اور ڈھکے لفظوں میں اپنے ٹرمپ نے یہ کہا بھی تھا, جو اس نے کمپلیمنٹ دیا نا جی ایران کو, کہ 2 دن آخری جو تھے تو بڑے خوفناک لڑے ایرانیز جو ہیں. دیٹ مینس کہ اسرائیل واز بلیڈنگ. جی, Therefore,
یہ اب میرے خیال سے نیتن یاہو نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ٹرمپ نے کہ نیتن یاہو کی ضد کے آگے مزید جو ہے جنگیں نہیں لڑی وہ جا سکتی، خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی اور اس کے تحت جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. جی اب آخری حصہ رہ گیا وہ جو ہم نے جی کہا جی تھا کہ بالکل میڈیا نے کافی طول لگایا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے CNN CNBC جی اور فلاں فلاں جو ہے ان کی ایسی تیسی کی, نیو یارک ٹائم کی. اب جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ بھی پڑ گیا ان کو. جی انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ہی کے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایرانی سینئر حکام کی گفتگو ٹیپ کی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ایزمپشن ہے کہ کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا ایران کا. اچھا اب میرا آپ کو اب وہ پھر ٹرمپ صاحب پڑ گئے ہیں میڈیا کو, آپ کو پتا ہے وہ ماسٹر ہے آج کل, ان کا ہاں جی. ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے, جی. بہت سیکھ پائے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کیا بکواس ہے. ہم نے تو, اور پھر انہوں نے ریپیٹ کیا کہ ہم نے تو مکمل طور پہ تباہ کر دی. میں 2 سوال ٹرمپ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, IAEA نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 408 کلو گرام افسودہ یورینیم ہے. از دیٹ رائٹ؟ جی کوئی ابہام تو نہیں اس کے بارے میں؟ اچھا کہاں گئی بھائی وہ؟ اگر آپ نے مکمل تباہ کر دی ہے تو اس کی تو تابکاری سے پورا خطہ تباہ ہو جانا چاہیے اب تک. اور اگر وہ محفوظ ہے تو آپ نے نقصان پہنچا دیا جی. وہ کوئی 100 یا 10 یا 20 سینٹریفیوج پمپ اڑا دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ابھی تک تو سوالیہ نشان اس کے اوپر ہیں کہ آپ کے وہ 30 ہزار پاؤنڈ کے بم گئے کہاں, جی کیا ہوا اس سے؟ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ عجیب بم تھے, ایسا لگتا ہے پوچھ کے آئے تھے رہنے سے کہ آپ کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ از ایرانین نیوکلیئر انسٹالیشنز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ اور only a very little damage has been caused. یہی وجہ ہے کہ ایران کی پوری لیڈرشپ, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, چاہے خامنہ ای ہیں, چاہے ان کے وزیر خارجہ ہیں, چاہے ان کے وزیر داخلہ, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. یہ مجھے لگتا ہے ٹرمپ کی چھیڑ بن گئی ہے. جی بخاری صاحب, اس سے متعلق ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے. ایک طرف تو جوئش لابی اور اسرائیل کانسٹنٹلی یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ وہیں پر ہے, تو ایک اور حملے کا وہ جواز پیدا کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل ڈسٹرائے کر دیا تاکہ جنگ ختم ہو جائے اور ان کو ایک اور جو ہے وہ حملہ نہ کرنا پڑے. اس ساری ٹسل کو, اس سارے تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ کیا میسج ہے؟ میرا ذاتی رائے یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ بوتھ انڈیا اینڈ اسرائیل اب ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی اور پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کی تو جسارت کم ہی کریں گے, اس لیے کہ جو سبق سیکھ لیے ہیں انہوں نے. دیکھیے اسرائیلی قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جنگ ہوتی کیا ہے. پہلے تو اس سے انہوں نے جنگیں لڑی دوسروں کے علاقوں میں. جی کبھی انہوں نے غزہ کو تباہ کیا, کبھی انہوں نے لبنان کو تباہ کیا, کبھی انہوں نے سیریا کو تباہ کیا, کبھی یمن کو تباہ کیا, کبھی ایران پر چڑھ دوڑے. یہ پہلی جنگ ہے جو ان کے گھر پہنچی ہے. جی تو ان کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں ذرا اس کی نوعیت تو دیکھیں آپ تل ابیب میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تل ابیب کے لوگ اور ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں جنگ مکاؤ, قیدیوں کو واپس لاؤ. اس پر تو نہ غزہ کو اعتراض ہے نہ مسلم دنیا کو کوئی اعتراض ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنگ بند کریں, اسرائیل وہ علاقہ خالی کرے, ہم قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات طے ہے کہ اب اس پورے خطے میں نیتن یاہو کی مرضی نہیں چلے گی. جی بخاری صاحب, پیلسٹینینز نے اینڈ ایرانینز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل از فالیبل.